اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی الخلائق اجمعین ونعمت الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین من یوم ظلمہم الی لقاء یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی في كتابه الحكيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم من شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سورہ حج کی 32ویں آیت ہے کہ اللہ کے شاعر کی جو بھی تعظیم کرے گا تو وہ دلوں کی پرہیزگاری کی علامت ہے. مومن کرام، 8 شوال تاریخ اسلام، تاریخ بشریت، تاریخ انسانیت کا ایک سیاہ پہلو ہے. 8 شوال وہ تاریخ ہے کہ جس دن مسلمانوں کی شخصیت، مسلمانوں کے اعتقادات، مسلمانوں کے مقدسات کو اور مسلمانوں کے دلوں کو بہت بڑی ٹھیس پہنچی ہے. آل سعود کہ جس نے 1926 میں عثمانی سلسلہ سلطنت کے گرنے کے بعد 1917 میں اس کے بعد جب وہ قابض ہوئی سرزمین حجاز پر، تو اس نے جو اپنے عزائم اور جو اپنے آبجیکٹیوز اور موٹیوز جن کے تحت ان کو حکومت میں لایا گیا تھا، تو اس نے سب سے پہلے جو نمایاں سیاہ کام انجام دیے ان میں سے ایک کام تھا روضات مقدس اور جنت البقیع میں مقدس شخصیات، عظیم شخصیات کے گنبدوں کو اور ان کے مزارات کو منہدم کریں، انہیں شہید کریں، انہیں مسمار کریں. سب سے پہلے میں اپنی جانب سے، پورے عالم اسلام کی جانب سے، تمام مسلمانوں کی جانب سے اس کام کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور تمام مسلمانوں کا جو غم اور اندوہ اور جو اس ظلم اور اس جرم کے سبب جو دل رنجیدہ ہوا ان کا، میں نہ صرف یہ کہ اپیل کرتا ہوں بلکہ باقاعدہ میری ڈیمانڈ ہے اور تمام مسلمانوں کی جانب سے ڈیمانڈ ہے کہ آل سعود اپنے اس نازیبا اور اپنے اس پست عمل سے گریز کرے اور باز آئے اور جلد از جلد ان روضات مقدسہ کی جلدی تعمیر کرے. یہ ہماری ریکویسٹ نہیں ہے، کبھی بھی مجرم سے اور کبھی بھی ظالم سے ریکویسٹ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس سے اپنا حق چھین کے لینا چاہیے، اپنا مانگنا چاہیے. لیکن عزیزو، ایک موضوع ہے، بہت امپورٹنٹ موضوع ہے، جس کے لیے ہمارے یوتھس کو، ہمارے تمام، یعنی ایون ہم صرف اپنی ملت تک ہم اس کو محدود نہیں کرنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ تحریک ایسی ہے، جنت البقیع کے تعمیر کی تحریک، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں تمام مسلمانوں کو یکجا مل کے شریک ہونا ہوگا. کیونکہ ابھی میں جن موضوعات کی طرف آپ کی خدمت میں اشارہ کروں گا، جن پوائنٹس کی طرف اشارہ کروں گا، جو آدھے گھنٹے کا میرا وقت ہے، اس میں ان نکات کی طرف جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس سے کوشش کروں گا اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ انفیکٹ یہ عمل ایک غیر اسلامی عمل تھا. اس عمل کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس عمل کے پیچھے جو عزائم اور جو آبجیکٹیوز پوشیدہ ہیں انہیں ہمیں واضح کرنا ہوگا، ڈسکور کرنا ہوگا، دنیا اسلام کے سامنے اسے پیش کرنا ہوگا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 8 شوال کو تمام عالم اسلام، تمام مسلمانوں کو ہمصدا ہو کر ایک آواز میں اس عمل کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. لیکن اس میں ہمیں کامیابی نہیں مل پائی، اس میں ہمیں شکست ہوئی، اور ان دا سینس ہم اس میں سکسیس نہیں ہو پائے. ہم اس میں جو ہمیں کام کرنا چاہیے وہ ہم کام نہیں کر پائے، اور جس طرح ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے تھا واللہ ہمارا دل جو ہے رنجیدہ ہے، ہم غم میں، ہم مجلسیں کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم تمام مسلمانوں کو اس سلسلے میں اکٹھا نہیں کر پائے، جبکہ یہ کام تمام مسلمانوں کا ہے. اہل رسول کا تعلق صرف جو ہے وہ یعنی ہم کیونکہ علمبردار ہیں، لیکن تمام مسلمانوں کو جو رسول سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ جنت البقیع میں صرف جو ہے وہ یعنی صحابہ کی قبر نہیں ہے. جنت البقیع میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کی قبر ہے. جنت البقیع میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبط اکبر کی قبر ہے. جنت البقیع میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبط اکبر یعنی امام حسن اور جو صحابی بھی ہیں رسول خدا کے، شہزادی زہرا جو آپ کی صاحبزادی بھی ہیں، فاطمہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور صحابیہ رسول بھی ہیں. امام علی ابن الحسین زین العابدین، یہ
تابعین میں سے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریت اور آل میں سے، درجہ اول کے ذریت اور آل میں سے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام عالم اسلام کے اس زمانے کی نمایاں شخصیت، ہمارے پانچویں امام، یہ تابعین میں سے ہیں۔ امام جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام یہ تابعین میں سے ہیں، یہ ذریت رسول اور آل رسول کے درجے اول کی شخصیات ہیں، اور یہ ایسی شخصیات نہیں تھی کہ جو مجہول و نامعروف تھے، یہ نمایاں شخصیات تھے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے قدوہ اور مثلا ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ تو ایسی مقدس شخصیات کے روضات مقدس کو کہ جن کا تمام عالم اسلام سے تعلق ہے، ان کے روضات کو منہدم کرنا یہ ایک غیر اسلامی عمل ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں تمام مسلمانوں کو اس میں کھڑا ہونا چاہیے کہ جو نہیں ہو پایا، یہ تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ کیسے کسی مسلمان کی غیرت گوارا کر سکتی ہے کہ اس کے رسول کی بیٹی کی قبر کو اور گنبد کو منہدم کر دیا جائے اور ہم خاموش تماشا دیکھتے رہیں؟ تو لہٰذا ہم تمام مسلمانوں کی جانب سے اس عمل کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور آل سعود کی خدمت، آل سعود کی بارگاہ میں ہم گزارش نہیں کریں گے، آل سعود سے ہم ریکویسٹ نہیں کریں گے، بلکہ میری ڈیمانڈ ہے ہم تمام مسلمانوں کی طرف سے، اور نہ صرف ہم تمام مسلمانوں کو اپنی ڈیمانڈ پیش کرنی چاہیے کہ وہ اس عمل سے اپنے باز آئیں۔ اور اس کا بھی طریقہ ہے، پیٹرن ہے۔ دیکھیں میں ایک چیز اور عرض کرتا چلوں، پھر میں اصل بات کی طرف آؤں گا۔ میں کیا کنوے کروں گا آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں۔ میں اس پورے جتنے بھی دیر کی گفتگو ہے اس میں یہ مختصر طور پہ آپ کو کنوے کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہدام جنت البقیع کے پیچھے آبجیکٹیوز اور اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ ان اغراض و مقاصد کو اگر ہم سمجھ لیں گے اور ہم نے مسلمانوں تک کنوے کر دیا تو ڈیفینیٹلی آئی ایم شیور تمام مسلمان اس میں ہمارے شریک ہو سکتے ہیں۔ پھر ہم جو ہے یعنی ان کو اقلیت میں اور مائنورٹی میں لا سکتے ہیں، جبکہ وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اس عمل کو جسٹیفائی کریں۔ اپنے عمل کے لیے انہوں نے اپنے مزدور بھی تیار کر رکھے ہیں، لیکن ہم اگر اپنا کمپین صحیح رکھیں تو ہم ان کو اقلیت میں لا کے ان کو ہم مجبور کر سکتے ہیں، دباؤ میں لا سکتے ہیں، اور ان کا چہرہ بے نقاب کر سکتے ہیں، دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ کون ہیں، یہ کن عزائم کے تحت، کن موٹیوز کے ساتھ اور کن منصوبوں کے تحت یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے ہمیں احتجاج صرف سلوگنز اور شور شرابے اور نعرے بازی کی حد تک نہیں رکھنا ہوگا۔ مجلس کیونکہ ہمارا غم ہے، ہمارا دل زخمی ہوئے ہیں تو ہم مجلس کریں گے، ماتم کریں گے یقیناً، لیکن اپنی مجلس ماتم کو ہمیں احتجاج میں تبدیل کرنا ہے، ایک، یا مجلس ماتم کے ہمراہ ہمیں احتجاج اپنا درج کرنا ہے۔ احتجاج کا طریقہ جو انٹرنیشنل اور بین الاقوامی طریقہ، ہمیں اس کے مطابق احتجاج کرنا ہوگا۔ ہم صرف جو ہے وہ پلے کارڈز لے کے چند دروازوں پہ کھڑے ہو جائیں یا چند مختصر سے علاقے میں کھڑے ہو کے ہم نے احتجاج کیا، ڈیمونسٹریشن کیا، نعرے بازی کی اور دیٹس اٹ، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں زمانے کو جس طرح جو طریقہ ہے، دنیا جس طرح آج اپنی وائس ریز کر رہی ہے، ہمیں اس طرح وائس ریز کرنا ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیجیے، ابھی حالیہ میں امریکہ میں جو ہے وہ مثال کے طور پہ احتجاجات ہوئے، دنیا بھر میں لوگوں کو خبر مل گئی۔ ہم کیوں نہیں ایسا کر رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں سوشل نیٹ ورک کو ہم پراپر طریقے سے یوٹیلائز کر رہے ہیں؟ جو اپنی بات پہنچانے کا طریقہ ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ ہم ٹویٹر پہ کیوں نہیں ایکٹیو ہیں؟ ہم فیس بک پہ جو ہونا چاہیے، ہم فیس بک پہ ہم صرف آ کے لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم جو پروٹیسٹ کا طریقہ ہم بریف نہیں کر پاتے ہیں، خالی لعنت کہہ کے چیخ کے، لعنت کے مستحق ہیں آل سعود، تا قیامت لعنت ہم بھیجتے رہیں گے، مجھ سے باز نہیں آئیں گے۔ لیکن ہمیں صرف لعنت سے لوگ کیا سمجھیں گے؟ لوگوں کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ ابھی آپ دیکھیے، جیسی پیج کھولیے فیس بک کا، آپ کو مور دین تھاؤزنڈس آپ کو مثلا کمنٹس جو ملیں گے یا آپ کو شیئر کرنے والے لوگ ملیں گے، وہ صرف لعنت شیئر کرنے والے لوگ ملیں گے۔ نہ، یہ دس از ناٹ دا وے آف پروٹیسٹ۔ ہمیں اپنے پروٹیسٹ کو عالمی جو اسٹینڈرڈس ہیں اس کے مطابق اپنے پروٹیسٹ کو لے کر آنا ہوگا۔ ہمیں دنیا کو بتانا ہوگا کہ ہمارا کاز کیا ہے، ہم کس لیے چیخ رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں۔ ہم نے بریف نہیں کیا، ہم نے ان کا ایکچوئل فیس جو ہے دنیا کے سامنے اجاگر نہیں کیا۔ ہم صرف آئے، فرض کیجئے جو مین کلپرٹ بظاہر جس کی حکومت میں یہ جنت البقیع گرا ہے، ہم نے اس کے خلاف احتجاج کرنا شروع کر دیا، اس کے چہرے پہ جوتے لگا دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ آل دس از گڈ، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ ہمیں کہیں اور زیادہ آگے بڑھ کے کام کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی بات کو، اپنی آواز کو اس طرح پہنچانا ہوگا کہ دنیا کے کان میں جائیں۔ ہر سال جنت البقیع میں کتنے سال سے، ایٹ لیسٹ آپ 1926 سے لے کے آج تک احتجاج ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ ہر سال ہوتا ہے، لیکن افسوس یہ کہ صرف سال میں ایک بار ہوتا ہے، جبکہ بقی کا موضوع ایسا ہے کہ جو اگر 8 شوال سے شروع ہو تو دوسرے 8 شوال پہ جا کے ختم نہ ہو، دوسرے 8 شوال سے کنیکٹ ہو، جو کہ نہیں ہو پاتا۔
ہم لوگ کی کمپیننگ پراپر نہیں ہو پاتی ہے. ہم کیا نام ہے جو طریقہ ہے کمپیننگ کا، جو طریقہ ہے پروٹیسٹ کا، جو طریقہ ہے لوگوں کو کنونس کرنے کا، ہم نہیں کر پا رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم کو اپنے پروٹیسٹ کا طریقہ، یہ یوتھ کو کہہ رہا ہوں میں، الحمدللہ بہت اچھی کاوش ہے اس طرح کے لائیو پروگرامز کی، لیکن ہمیں اس چیز کی طرف کنسیڈر کرنا ہوگا. ہمیں اپنی کمپیننگ کو اتنا اسٹرانگ بنانا ہوگا، ہمیں اپنے پروٹیسٹ کو اتنا اسٹرانگ بنانا ہوگا کہ ہم اپنا میسج دنیا تک ڈیلیور کر سکیں. اگر ہم نہیں کر پائے تو وی آر ناٹ سکسیس. ہم نہیں کر پائے تو پھر ہمیں کنسیڈر کرنا ہوگا، بیٹھ کے ہمیں اسٹریٹجی بنانی ہوگی، بیٹھ کے ہمیں سوچنا ہوگا، پلاننگ کرنی ہوگی. ایون ابھی اس کے بعد دیکھیے کچھ دنوں کے بعد محرم آنے والا ہے. ڈیفینیٹلی ورچوئلائز دنیا ہو رہی ہے، اس میں ہم کو پلان کرنا ہوگا کہ کیسے ہم اپنے محرم کے پروگرامز کو، ہم سمجھتے ہیں ہم نے مجلس کر لی اپنے محدود دائرے میں تو ہمیں ثواب تو یقیناً ملے گا، لیکن ہمیں اس مجلس کو دنیا تک پہنچانا ہے، اس مجلس کے میسج کو زمانے تک کنوے کرنا ہے. ہمیں اپنا یہ مجلس کے ساتھ ساتھ ہماری صدا احتجاج بھی ہے جو ڈیفینیٹلی دنیا تک کنوے ہونا ضروری ہے. اس کے لیے ہم کو انٹرنیشنل جو پروٹیسٹ کا انٹرنیشنل طریقہ جو ہے اپنی بات کو پہنچانے کا، اس کی طرف ہمیں توجہ بہت کرنی ہوگی. یہ دوسری بات تھی. تیسری بات میری کہ کیا عزائم تھے آل سعود، کن آبجیکٹیوز کو فوکس کر رہے تھے اور ہیں ابھی بھی، کہ جن کی وجہ سے جنت البقیع منہدم کیا گیا. اس کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا، ہسٹری کی طرف تھوڑا سا آپ کو تاریخ کے آنے میں چاہوں گا آپ ذرا اس حقیقت کو دیکھیے تاکہ آپ کو اور زیادہ اس میں بات سمجھ میں آ سکے اور بہت زیادہ اس میں وضاحت کے ساتھ آپ کے لیے حقائق نمایاں ہو سکیں. دا فرسٹ تھنگ، آل سعود ایک مونارکی ہے، ایک بادشاہت ہے آل سعود کی، کہ جس میں بادشاہ جو ہے وہ ایک پرٹیکولر آئیڈیالوجی، ایک پرٹیکولر نظریہ، ایک پرٹیکولر اسکول آف تھاٹ کو فوکس کر رہے ہیں. وہ پرٹیکولر اسکول آف تھاٹس کیا ہے؟ وہ پرٹیکولر اسکول آف تھاٹس کہ جو ان کی حکومت کے پایوں کو اور ان کی حکومت کی گویا جو ہے کرسیوں کو مضبوط کرتے ہیں، وہ ہیں محمد بن عبد الوہاب کے نظریے، یعنی مذہب وہابیزم ایک بیسٹ سپورٹ ہے آل سعود کے لیے، ایک بیسٹ بیک بون ہے جو آل سعود کے کاز کو باقی رکھنے کے لیے اور پروموٹ کرنے کے لیے. ایک محمد بن عبد الوہاب کون ہے؟ محمد بن عبد الوہاب جو ہے 17 سینچری کا ایک اسکالر ہے کہ جو ایک ابن تیمیہ کی آئیڈیالوجی سے متاثر ہے. ابن تیمیہ کون ہے؟ ابن تیمیہ جو ہیں آپ ان سے 700 سال اور پیچھے چلے جائیے، تقریباً یعنی اسلام کی 7ویں صدی، ٹھیک ہے، یعنی آلموسٹ اراؤنڈ جو ہے وہ 11 سے 12 صدی کے عیسوی کے زمانے میں ابن تیمیہ نام کا ایک شخص ہے، ٹھیک ہے، جو احمد ابن تیمیہ، یہ شخص اپنے منحرف نظریات کی بنا پر لوگوں کے درمیان میں بھی مقبول نہیں تھا، لیکن اس کے نظریات اتنے ورس تھے، اتنے ڈینجرس تھے، یہ تمام میجورٹی آف مسلمز کو مشرک، کافر یا انفیکٹ ایسے نظریات پیش کیے کہ جس سے اسلام کا دائرہ تنگ ہوتا گیا. ٹھیک ہے، اپنے ان کے نظریات کا حصہ میں آپ کو بیسکس بتاتا چلوں. محمد بن احمد یعنی ابن تیمیہ جو ہیں وہ خدا کی جسم و جسمانیت کے قائل تھے، ایک یعنی خدا آسمان سے نازل ہوتا ہے، دو اور اس طرح کے بہت سارے خرافات، یعنی ایسے غلط فاسد نظریات کہ جس کی بنا پر مسلمان اس زمانے میں بہت متنفر تھے، مارے گئے، جیل میں ڈالے گئے، اور جو بھی ان کا انجام ہوا وہ اپنی جگہ تاریخ نے اس کو درج کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی بہت سارے انحرافی نظریات، اف سم ٹائم آپ کو موقع ملے تو اس کو ضرور اسٹڈی کیجیے گا کہ کنسیپٹ اینڈ کریڈز آف احمد ابن تیمیہ آپ کو ڈیفینیٹلی ملیں گے. ان کے بعد ان کے پروموٹرز ملے، ان کے مروجین ملے، ان کے نظریات کے فالوورز ملے، ان کے شاگرد ابن قیم جو ہے وہ ان کا خاص شاگرد ہے، اور وہ بھی ہو بہو اسی نظریے کی بنا پر جو ہے وہ کام کر رہا تھا، اسی کاز کو فوکس کر رہا تھا جو ابن تیمیہ کا تھا. ان کی آئیڈیالوجی میں سب سے منفور جو طبقہ ہے، تمام مسلمان ان کے نظر میں اگر ان کے نظریات کو فالو نہ کریں کہ وہ اسلام سے خارج ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو متنفر طبقہ ان کے لیے ہے وہ طبقہ ہے کہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے. بہرحال اس کے بھی اپنے کازز ہیں. ابن تیمیہ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ ابن تیمیہ جس کنسپٹ کو فالو کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو تقریباً 400 سال اور پیچھے جانا ہوگا. جناب ابن حنبل یعنی جناب احمد بن حنبل کے کنسپٹ و نظریات کو آپ کو دیکھنا ہوگا. امام حنبل جو ہیں جو مسلمانوں کے گویا امام شافعی کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے، اور
ایک 4 مکتبوں میں سے ایک مکتب کے امام بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ امام احمد بن حنبل جو ہیں یہ انفیکٹ متوکل یعنی بنی عباس کے زمانے میں ان کو جو ہے فروغ ملتا ہے۔ بنی عباس کے زمانے میں ہارون رشید کے بعد مامون رشید کا دورہ جو تھا، مامون رشید کے زمانے میں عقل و فلسفہ، انٹلیکچوئل ڈسکشنز، باتیں، گفتگو، ان کو بہت رواج ملا۔ لیکن جیسی آہستہ آہستہ اس کے گزرنے کے بعد متوکل کا زمانہ آیا، متوکل سے عقل و خرد کا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ احمد بن حنبل کا جو بنیادی نظریہ تھا، بنیادی کنسیپٹ تھا کہ جس نے ابن تیمیہ کو بھی متاثر کیا، محمد ابن عبد الوہاب کو بھی متاثر کیا، تمام عالم اسلام کو اس نے نقصان پہنچایا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ ہم دین میں ذرہ برابر بھی عقل کی گنجائش نہیں ہے، دین میں ذرہ برابر بھی ہم عقل سے کام نہیں لے سکتے، دین میں حتی نہ صرف یہ فروع دین تو ٹھیک ہے، چلیے وہاں عقل کی گنجائش نہیں ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ دوسرے مسائل ہیں جو واجبات دین ہیں یا فروع دین مستحبات دین ہیں، ان کو ہم عقل کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن اپارٹ فرام دس جو اصول دین ہیں، توحید، نبوت، قیامت، ہمارے یہاں امامت اور عدل، ٹھیک ہے، یہ اصول دین جو ہیں اسلام میں یہ تنہا عقل سے ثابت ہوتے ہیں۔ یہاں کوئی یعنی نقلی دلیل یہ کہ قرآن میں لکھا اللہ ہے تو اللہ ثابت ہے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان کو اپنی عقل کے ذریعے ثابت کرنا ہوگا۔ عقل کا خاص احترام ہے قرآن مجید میں اللہ نے، اور اسلام میں بہرحال جو احترام عقل کو حاصل ہے وہ دنیا کے کسی مذہب میں حاصل نہیں۔ جو پراپر ڈیفینیشن عقل کی اسلام نے کی وہ کسی دوسرے مذہب نے نہیں کی ہے، نہ اسلام نے 100% بے مہار رکھا ہے عقل کو، ٹھیک ہے، اور نہ ہی 100% اس کے احترام اور اس کی اہمیت کا انکار کیا ہے، بلکہ بہت بیلنس اسٹیٹمنٹ دیا، بہت بیلنس اصول دین میں عقل کے بغیر کچھ حل نہیں ہو سکتا۔ امام حنبل کا نظریہ تھا کہ نہیں، حتیٰ اصول دین میں بھی ہم عقل سے سہارا نہیں لے سکتے، لمیٹڈ بالکل نہیں کے برابر۔ اس کے بعد یہ چیز جب آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، ابن تیمیہ اس کے بعد البتہ امام حنبل سے پہلے بھی ایسے کچھ نظریات کے لوگ قائل تھے کہ جن کی جڑیں جو ہیں وہ خوارج سے ملتی ہیں۔ خوارج کا اوریجن آپ جانتے ہیں، خوارج کا اوریجن کہاں سے ہوا؟ خوارج کا اوریجن جو ہے وہ جنگ صفین سے ہوا، لیکن جنگ صفین میں یہ نمایاں ہوئے، اس فکر کے لوگ پائے جاتے تھے کہ جو عقل کا استعمال دین میں کم سے کم کرتے تھے۔ ایک چیز میں عرض کرتا چلوں آپ کو، آپ کی وضاحت کے لیے، کہ جو بھی طبقہ دین میں عقل کا استعمال کم سے کم کرے گا، اس کے لیے جو سامراجی اور استعماری جو گروہ ہے، جو مثلا سیاس لوگ ہیں، استعماری شخصیات ہیں دنیا کی، ان کے لیے یہ طرز تفکر بہت آسان ہے۔ کسی بھی مذہب کو مذہب کے نام پہ ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اور اس کو دبانے کے لیے اور اس پہ قبضہ رکھنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ یعنی عقل کے عنصر کو دین سے نکال دے۔ جب عقل کا عنصر دین سے نکل جائے گا تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ بھائی عمرو عاص نے جنگ صفین میں عقل کے عنصر کے نکلنے کے سبب ہی تو مولا کائنات کے حلقے میں جو ہے وہ خوارج کو تیار کر دیا۔ یہی خوارج کہ جو ذاتی طور پہ کہتے تھے کہ ہمیں علی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مولا کائنات کے عدل و انصاف کے قائل تھے، لیکن پھر بھی وہ کہتے تھے کہ جنگ صفین میں علیہ باللہ مولا کائنات جو ہے وہ کافر ہو گیا، اور یہ وہ ساتھ ہے۔ پھر مولا کائنات کو انہوں نے قتل کیا، یعنی سر میں ضربت کے بعد بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ بہترین امام تھے، لیکن کیا انحراف فکری۔ جناب عمار یاسر کے لیے رسول خدا نے کہا تھا کہ ستقتلک فئۃ باغیہ، ایک باغی فرقہ جو ہے تمہیں قتل کرے گا، تو وہاں لوگوں کی عقل کو یعنی خفتہ کرنے کے لیے کیا شعار دیا کہ اگر علی نہ آتے لے کر تو عمار یاسر شہید نہیں کیے جاتے۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں عزیزو، یہ ہر زمانے کی اسٹریٹجی ہے کہ اگر مذہب میں عقل کا عنصر قوی رہے گا تو یہ دوسروں کے شیاطین کے مقابل میں کھڑا رہ سکتا ہے۔ تو لہٰذا حکومتیں اپنی کرسیوں کو مضبوط کرنے کے لیے ایسے مذہب کا سہارا لیتی تھیں کہ جہاں عقل اور شعور کا دخل کم سے کم ہو اور وہ متاثر کر سکیں، یعنی اپنا کام ایک ٹول کے عنوان سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ جب کسی بھی ایپ، کسی بھی سافٹ ویئر کو کھولتے ہیں تو اس میں ٹول کی حیثیت رہتی ہے، وہ ٹولز کے ذریعے آپ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں، وہ ٹولز آپ کی مدد کرتے ہیں، وہ خود اپنے آپ میں کمانڈ نہیں رکھتے ہیں، آپ جو ان کو کمانڈ دیجیے گا وہی ٹول جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا۔ وہی حال یہاں بھی ہے، وہ مذہب کو ٹولز کے عنوان سے استعمال کرتے ہیں۔ حاکم شام نے ٹولز کے عنوان سے استعمال کیا۔ میں بات کو اب آہستہ آہستہ اصل ریالٹی کی طرف لے کر آنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اصل نظریاتی طور پہ یہ کس سے متاثر ہیں؟ نظریاتی طور پہ احمد بن حنبل کے نظریہ جہاں عقل کا کوئی گزر نہیں، اس کے بعد ابن تیمیہ کہ جہاں عقل کا کوئی گزر نہیں، اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب کا نظریہ ایک بہترین ٹول تھا شاطر شیاطین حکومتوں کے اپنے عزائم کو حاصل کرنے کے لیے۔
اب میں آئیے یہاں تک بات آپ کے لیے کلیئر ہو گئی ہے کہ وہابیزم جو تھا، اب اس کے فاؤنڈر کون ہے یہ دیکھنا ہوگا، کس نے اس کے اوریجن کو کا سبب بنایا، یہ کس نے اس کی بنیاد ڈالی۔ میں پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں محمد بن عبد الوہاب خود کون ہے۔ محمد بن عبد الوہاب جو ہیں وہ عبد الوہاب محمد، ان کے باپ کا نام عبد الوہاب۔ عبد الوہاب کے باپ جو ہیں خود بیسیکلی آئیڈیالوجیکلی ایک ایسا شخص کہ جو نظریاتی طور پہ کون تھا، مذہبی طور پہ ان کے جو جد ہیں وہ ایک یہودی شخص تھا۔ شولمان قرقوزی ان کا نام تھا۔ شولمان قرقوزی محمد بن عبد الوہاب کے دادا کا نام تھا، کہ جو ترکی کے رہنے والے تھے۔ ترکی میں ایک دومنے یا دوغہ جو ہے وہ ایک یہودی قبیلہ تھا، اس سے پھر یہ مسلمان ہوئے، اپنے معاشی حالات سے پریشان ہو کے مسلمان ہونے کے بعد یہ شولمان قرقوزی جو ہے یہ حجاز آتے ہیں۔ حجاز میں آ کے کوشش کرتے ہیں کہ مالی اعتبار سے ان کے حالات بدلے، دین میں انفلوئنس کریں۔ البتہ میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، بہرحال مسلمانوں کو اس پہ غور کرنا ہوگا۔ بہت ساری ایسی تاریخیں ہیں کہ جس میں ملتا ہے کہ یہودیوں نے، خود قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یؤمنون وجه النهار ویکفرون آخرہ، وہ صبح کو ایمان لاتے تھے، شام کو کافر ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں میں تشویش لانے کے لیے۔ تو یہودیوں نے بہت اسٹریٹجی کے ساتھ کام کیا۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، آپ مسلمانوں کے سب سے سخت ترین دشمن جو ہیں وہ یہودی ہیں۔ یہودیوں نے صرف اسلام میں تحریف نہیں کی، اسلام سے پہلے کرسچینٹی میں تحریف کی۔ کرسچینٹی کی تحریف جو ہے صرف اسلام میں تحریف نہیں کی، کوشش نہیں کی تحریف کی، البتہ اسلام میں اتنا سکسیس نہیں ہوئے، لیکن بہرحال کام کیا انہوں نے، آج بھی کر رہے ہیں وہ اس کے خلاف۔ میں بھی آپ کی خدمت میں مثالیں ایگزامپلس پیش کروں گا۔ سب سے پہلے یہودیوں نے جو تحریف کی ہے وہ عیسائیت میں تحریف کی۔ سب کو معلوم ہے، دنیا کو معلوم ہے کہ جناب عیسیٰ کو سولی پہ چڑھانے والے یہود ہیں، شدید ترین دشمن ہیں۔ ان کو اپنا انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا جناب عیسیٰ کے مذہب کو، لیکن اپنے جرم کو، کیونکہ ان کے مذہبی اعتبار سے ان کی تعداد محدود ہے، یعنی ان کے کیا کنورژن اور اس میں یعنی مذہب کے ماننے والوں میں وسعت کا امکان کم ہے۔ یہ نژادی ایک تنظیم ہے اور ایک کیا گروہ ہے کہ جو نسل پرست ہے، وہ اپنی نسل سے باہر کسی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس واضح سی بات ہے، اتنے محدود افراد جو ہیں دنیا کے مقابل میں لڑ نہیں سکتے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کچھ ایسا کام کیا جائے کہ جس سے دنیا کو ہم یوٹیلائز کر سکیں ایز اے ٹول، خادم کے عنوان سے ہم دنیا کو استعمال کر سکیں، جو آبجیکٹیوز ہمارے، کام ہمارے، لیکن مذہب اس کا، سب کچھ ہمارا ہو۔ یہ اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ عیسائیت میں تحریف کی۔ عیسائیت میں تحریف کرنے کے بعد عیسائیت کو، کرسچینٹی کو ایسا بنا لیا کہ کرسچینٹی یہود کی خادم بنے۔ ٹھیک ہے، ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ دنیا میں ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ کرسچن ہیں، ایک بڑی تعداد میں لوگ کرسچن ہیں۔ تو کرسچینٹی کو انہوں نے اپنا خادم بنایا۔ کس طرح خادم بنایا؟ بہت ساری باتیں میں چھوڑ کے صرف ایک بات، بنیادی نظریہ ہے آج کی عیسائیت کا کہ جناب عیسیٰ کا ظہور، جناب عیسیٰ کا نزول آسمان سے اس وقت ہوگا جب نیل سے فرات تک یہودیوں کی حکومت ہو جائے گی۔ بات اس کو غور کیجیے گا، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ نیل سے فرات تک جب یہودیوں کی حکومت ہوگی تبھی جناب عیسیٰ ظہور کریں گے۔ خوب، ہم جس طرح جناب امام زمانہ کے ظہور کے انتظار میں ہم کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، خوب عیسائی بھی اب جناب عیسیٰ کے ظہور کے انتظار میں کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ویٹیکن خالی بیٹھا نہیں ہے، یہ برٹین خالی نہیں بیٹھا، یہ فرانس خالی نہیں بیٹھا، یہ دنیا کرسچنس کی یہ خالی نہیں بیٹھی ہے۔ جتنے بھی کرسچنز ہیں ایسٹ ویسٹ جہاں کے بھی ہوں، پولیٹیکلی آپس میں جتنے بھی ان کے جھگڑے ہوں، لیکن اس مذہبی کاز میں سب یکساں ہیں، سب ایک طرف ہیں۔ اور کیا نام ہے، ان الکفر امۃ واحدہ، کفر ایک امت ہے۔ ایسے حالات میں بس بہت ساری باتیں میں سب کو چھوڑوں، ایک بنیادی بات کو اس کو فوکس کیجئے کہ جناب عیسیٰ کا ظہور اس وقت ہوگا، نزول اس وقت ہوگا کہ جب جناب عیسیٰ کے ظہور سے قبل، جب نیل سے فرات تک یہودیوں کی حکومت ہو جائے گی تب جناب عیسیٰ کا ظہور ہوگا۔ خوب، اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی پوری عیسائیت، پوری کرسچینٹی جو ہے وہ اس کاز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرے گی، اس کاز کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہوگا کرے گی۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس آبجیکٹیو کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ان کے پاس کیا تھی؟ کیونکہ کوئی تھریٹ نہیں ان کے پاس سوائے اسلام کے۔ اسلامی ایک سب سے بڑی تھریٹ ہے، مسلمان تھریٹ ہے، کیونکہ کرسچنز ان کے خادم ہو گئے، مسلمانوں میں نفوذ نہیں ہو پایا۔ نفوذ کرنے کی کوشش بھی کی لیکن پوری طرح سے کامیابی حاصل نہیں ہو پائی۔ ائمہ علیہ السلام کی اسٹریٹجی ایسی تھی کہ حتیٰ دشمن کے خیمے میں بھی دین رہا، لیکن دین پھلتا پھولتا رہا، دین کو تباہ نہیں کر پائے۔ وہ اساس دین کی الحمدللہ آج باقی رہ گئی۔ اس لیے اس کے بعد پھر بنی عباس کے زوال کے بعد پھر آہستہ آہستہ حکومت، عثمانی سلسلہ حکومت جب آیا، عثمانی سلسلے سے حکومت جو ہے تقریباً کئی سال، 100 سال تک رہا یہ سلسلہ حکومت۔
سب سے عثمانی سلسلہ حکومت ولو بہت سارے انحرافات تھے اس میں، لیکن چونکہ ایک اسلامی حکومت تھی، یہودیوں کو چاہے وہ شیعہ ہو یا سنیوں کی حکومت ہو، ان کو کوئی بھی اسلامی حکومت نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہر اسلامی حکومت ان کے لیے رکاوٹ ہے. ہر اسلامی حکومت ان کے لیے رکاوٹ. اب میں ایک بات اور بریکٹ میں کہتا چلوں، خود اپنے اندر بھی بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں کہ جو وہ اسلامی حکومت کو برداشت نہیں کر پا رہی ہیں. وہ مذہبی رنگ کے ساتھ ایسے نظریات کو پیش کہ نا اسلامی حکومت جو ہے وہ امام کے ظہور کے لیے رکاوٹ ہے. بہرحال ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے، اس پہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. تو یہودیوں کے لیے ایک مسلمان حکومت بہت بڑی رکاوٹ تھی. سب سے پہلے یہودیوں نے کیا پلان کیا کہ سب سے پہلے عثمانی سلسلے حکومت کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. اس کو کیسے ختم کریں؟ مڈل ایسٹ مین مرکز تھا اس کا، افریقہ ادھر ادھر مین مرکز تھے، جہاں مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں جہاں سب سے بڑا مرکز یہ تھا. سب سے پہلے اندرون خانہ جو ہے وہ برٹین اور فرانس، یہ دو بڑی بڑی طاقت تھی اس وقت، اس زمانے میں، کہ جو عثمانی حکومت کے زوال پہ کام کر رہی تھی. میں آپ کو اصل انہدام بقی کے آبجیکٹیوز کی طرف لانا چاہ رہا ہوں عزیزوں، تاکہ ہم اپنے احتجاج کے ونگز کو اور وسیع کر سکیں. ہمیں مسلمانوں کو یہ بتانا ہوگا، لہٰذا اس ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی طرف آپ کو توجہ کرنی ہوگی کہ برٹش کا پروگرام تھا. کیا تھا کہ ہم کو سب سے پہلے اس ہڈل کو ہٹانا ہوگا. کون سا ہڈل؟ یہ آئل اور یہ سب تو ٹھیک ہے، ضمنی بات ہے کہ جب اصل مین آبجیکٹیو تک پہنچنا ہے، مین ہدف تک پہنچنا ہے، تو ضمن میں جتنی چیزیں بھی ہیں وہ حاصل کرتے جائیں. اس خطے کو جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹ لیں، جتنا چوس سکتے ہیں چوس لیں، تاکہ یہ بالکل پیرالائز رہیں، یہ گڈ فار نتھنگ رہیں. ٹھیک ہے، تو برٹش نے اپنے اس پروگرام کو حاصل کرنے کے لیے، عثمانی سلسلے کو توڑنے کے لیے، مسلمانوں کو اندر سے کمزور کرنے کے لیے کچھ اسپائس تیار کیے. 10 اسپائس میں سے ایک سب سے معروف نام ہے جس کا آپ سبوں نے مسٹر ہیمفر، ٹھیک ہے، یا مسٹر ہیمفرے بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مسٹر ہیمفر کے جو ایک برطانوی، ایک برٹین کا اسپائی تھا، جاسوس تھا، کہ جس نے مدتوں جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں اور اسلامی ممالک میں اپنا کام کیا اور اپنے جو ہے وہ کیا نام ہے جاسوسی کرتا رہا. مسٹر ہیمفر جو شخص تھا وہ بہترین ترکی بولتا تھا، ترکی زبان میں گفتگو کرتا تھا، بہترین عربی میں مختلف عربی کے لہجے سے آشنا تھا، باقاعدہ اسلام کو بہت سارے عام اسلامک اسکالر سے زیادہ اس نے اسلام کو پڑھا تھا، اس طرح کہ اگر کوئی اسلامی نقطہ نظر سے اس سے گفتگو کرے تو وہ اسلامی مسائل پہ وہ نظریات اپنے دے سکتا تھا. یہ شخص جو جاسوس تھا، ایک بہت بڑا جاسوس تھا، کیا نام، یہ جب ٹرکی سے کہاں آتا ہے؟ ٹرکی سے عراق آتا ہے. اس زمانے میں عراق میں ان کی ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ محمد بن عبد الوہاب سے. عبد الوہاب جو ہیں وہ زمانے میں قاضی رہ چکے اور ان کے نظریات منحرف تھے، لیکن ان کا بیٹا محمد کہ جو وہابیزم کا فاؤنڈر ہے وہ ان سے زیادہ خرافی نظریات کا تھا. مسلمانوں کو کافر کہتا تھا، میجورٹی آف مسلمز کو کافر کہتا تھا. عراق میں بھی آیا، عراق میں بھی لوگ اس کے نظریات سے متنفر تھے، اور عراق میں بھی بہت زیادہ، بصرہ اور دوسرے علاقوں میں جہاں جہاں بھی گیا وہاں لوگوں کے یعنی نفرت کا شکار رہا. آلموسٹ عراق میں محمد بن عبد الوہاب سے ملاقات ہوتی ہے مسٹر ہیمفر کی یا مسٹر ہیمفرے کی. مسٹر ہیمفر کا اسلامی نام کیا ہے؟ مسٹر ہیمفر کا اسلامی نام ہے محمد، مسٹر محمد. اب محمد بن ایکس وائی زی کچھ بھی لگا دے، محمد بن عبداللہ کچھ بھی، یعنی لوگوں کو اس نے یہ بتایا کہ میں ایک عرب نژاد شخص ہوں، میرا تعلق، میرا اوریجن ایک عربک اوریجن ہے، اور لوگ سمجھ بھی نہیں پائے. اس کی دوستی محمد بن عبد الوہاب. محمد بن عبد الوہاب ایک ایسا شخص جو فکری اعتبار سے کچا، ناپختہ، اسلام کا ظاہری طور پہ جو ہے وہ جھوٹا درد رکھنے والا انسان، لیکن جو ہے وہ مثلا اپنے غلط منحرف نظریات اور غلط فکر کے سبب مسلمانوں کی صفوں سے بالکل الگ تھا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا. محمد بن عبد الوہاب کی دوستی اور باقاعدہ ٹارگٹ کر کے جب مسٹر ہیمفرے سے ہوئی جس نے اپنا نام محمد رکھا تھا. ہیمفرے کیونکہ ایک یہودی ایجنڈے کے تحت اور ایک عیسائی اور برٹین کے ایجنڈے کے تحت کام کر رہا تھا. ہیمفر نے اب محمد بن عبد الوہاب پہ کام کرنا شروع کیا. آہستہ آہستہ فکری طور پہ اس کے دل میں اپنا اعتماد جگایا، یہاں تک کہ کیا کہتا ہے یہ محمد یعنی مسٹر ہیمفرے جو کہتے ہیں میں نے رسول خدا کو، ایک دن کہتا ہے کہ میں نے رسول خدا کو خواب میں دیکھا کہ رسول خدا کی بزم میں، مجلس میں، محفل میں تم انٹر کر رہے ہو، اور جیسے ہی آپ کو رسول خدا نے دیکھا اپنی اسپیچ کو روک کے فوراً آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا کہ تم جاؤ میرے مذہب کی ترویج کرو، میرے دین کو کفر و شرک سے بچاؤ. مسٹر ہیمفر کو برٹین نے 6 بنیادی آبجیکٹیوز دیے تھے کہ جس کو ان کو عملی کرنا تھا اور جس کو لوگوں تک پہنچانا تھا، اور جو ان کے پروجیکٹ کا حصہ تھا.
ان 6 بنیادی اصولوں میں یعنی پروجیکٹ کا حصہ ان دا سینس اس کے ذریعے عثمانی حکومت کا تجزیہ ہو سکتا تھا، عثمانی حکومت گر سکتی تھی. اس کو ذہن میں رکھیے گا. مسٹر ہیمفرے نے، یہ 1916 سے پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں، مسٹر ہیمفرے کے وہ 6 آبجیکٹیوز کیا تھے؟ سب سے پہلے ایک ایسا مذہب قائم کیا جائے کہ جو اندرون خانہ مسلمانوں کے درمیان خلفشار ایجاد کر سکے، جو اندرون خانہ مسلمانوں کو فتنہ و فساد میں، جھگڑوں میں، لڑائی میں، خون ریزی میں مبتلا کر سکے. ٹھیک ہے، آپس میں مسلمان لڑ جائیں، ایک ایسا مذہب تیار کیا جائے. خوب ڈیفینیٹلی آپس میں مسلمان کب لڑیں گے؟ کیونکہ باہر سے دیکھیے کوئی بھی مسلمان پہ حملہ کرے گا تو تمام مسلمان مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے. آج کیسے ہوا؟ ISIS نے حملہ کیا، تمام مسلمان کھڑے نہیں ہوئے، تمام مسلمان خاموش ہیں. صرف 2 ملک جو ہے وہ 2 ملک اور کچھ کیا نام ہے تنظیمیں جو ہیں وہ کھڑی ہوئی لڑنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ لڑنے والے لوگ لا الہ الا اللہ کہہ کے لڑ رہے ہیں. خوب یہ بہترین سازش ہے، بہترین جو ہے وہ ایک نہج ہے خود اندر سے دیمک کی طرح اسلام اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کا. خوب محمد بن برٹش کا یہ آبجیکٹیو کا حصہ تھا انہوں نے. تو اب ایسا سب سے پہلے کیا محمد پہ کام کر کے ان سے محمد بن عبد الوہاب سے محمد یعنی مسٹر ہیمفرے نے یا ہیمفر نے کہا کہ تم ایک مذہب کی تاسیس کرو، ایک ایسا مذہب بناؤ کہ جس کے ذریعے تم اپنے دین کی، اپنے نظریات کی ترویج کر سکو. محمد بن عبد الوہاب نے اناؤنس کیا مذہب وہابیت کا. البتہ آج ایک بات اور عرض کرتا چلوں، وہابی خود یہ کہتے ہیں کہ ہم عبد الوہاب کے پیرو نہیں ہیں بلکہ ہم سلفی ہیں. ہم عقل سے زیادہ حدیث پہ فوکس کرتے ہیں، ہم اسلاف کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں. جو اسلاف کرتے تھے وہی ہم کریں گے. اسلاف اگر خچر پہ چلتے تھے تو ہم خچر پہ چلیں گے، فار ایگزامپل، جو پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم اسلاف کے پیروکار ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو سلفی کہا. اب غور کیجئے محمد بن عبد الوہاب نے کیا کہا کہ جو بھی میرے مذہب کو فالو کرے گا وہ مسلمان ہے، انلیس وہ مسلمان نہیں ہے، اسلام کے دائرے سے خارج ہے. اس پوائنٹ کو نوٹ کیجئے گا جہاں لوگ، کیونکہ ورچوئل دنیا ابھی بیٹھ کے ہم کو ٹپیکل بہرحال جو طریقہ اسپیچ کا یا مجلسوں کا اس سے ہٹ کے ہمیں تھوڑا کام کرنا ہوگا، ہمیں اس پوائنٹ کو نوٹ کرنا ہوگا. سب سے پہلا ان کا سلوگن کیا تھا کہ جو بھی وہابی یعنی میرے مذہب کو، میری آئیڈیالوجی کو فالو نہیں کرتا ہے وہ کافر ہے. ایک ٹھیک، سب سے پہلی ضرب. یہ صرف یہ نہیں تھا، یعنی ہر زمانے میں اس طرح کی آئیڈیالوجی سے سیدھا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ دشمن کو پہنچتا ہے. آج بھی ہمارے بہت سے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں کہ ہمارے کام سے فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ ہمارے کام سے فائدہ پہنچ رہا ہے MI6 کو، ہمارے کام سے فائدہ پہنچ رہا ہے دشمنوں کو، ہمارے کام سے فائدہ پہنچ رہا ہے دشمنوں کے عزائم کو. لہٰذا ہمیں بازو نہیں بننا ہے دشمن کا، کہ دشمن اپنی بندوق جو ہمارے بازوؤں پہ رکھے، اپنے عزائم، اپنے نظریات کو ہمارے ذریعے ترویج کرے نا. ہمیں اپنے آپ کو اتنا سالڈ بنانا ہے کہ ہم دشمن کے لیے اعلی کار نہ بن سکیں. ہمیں اپنی آواز پہنچانی ہے، نہ یہ کہ ہمیں دشمن کے لیے مائک بننا ہے، دشمن کے لیے ہمیں جو وائس نہیں بننا ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نے سب سے پہلا کام یہ کیا، مذہب کی تاسیس کی. جن کو انفلوئنس کیا کس نے؟ مسٹر ہیمفر نے یا ہیمفر نے. اور کہا کہ جو بھی اس مذہب کو فالو کرے گا وہی مسلمان ہے، اس کے علاوہ سب کافر ہیں. ٹھیک ہے، ایک. دوسرا، یہ پہلا آبجیکٹیو تھا، پہلا مشن تھا. 6 مشن ملے تھے محمد بن عبد الوہاب کو یعنی ہیمفر کو، کہ جو انہوں نے کنوے کیا اس کو عملی بنایا محمد بن عبد الوہاب کے ذریعے. سب سے پہلی چیز، تمام مسلمان کافر سوائے وہابی ہے. دوسری چیز کیا، ہمیں خانہ کعبہ کو توڑنا ہے. خانہ کعبہ مسلمانوں کا مرکز عبادت ہے. خانہ کعبہ کو ہم مسمار رکھنا. خوب کوئی مسلمان آ کے توڑے گا، کوئی کافر آ کے توڑے گا تو دنیا بھر کا مسلمان جو ہے وہ خاموش نہیں رہے گا. دنیا بھر کا مسلمان جو ہے وہ اس کے خلاف آواز اٹھائے گا. لیکن آج آپ دیکھ لیجیے، اگر کوئی مسلمان اس کو کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو دوسرے نام سے اس کو لیگلائز کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ آپ نے سنا، یہ ISIS والوں نے، دواعش جو تھے انہوں نے کیا کیا، ISIS والوں کا سلوگن کیا تھا کہ ہم خانہ کعبہ کو بھی توڑیں گے. خوب خانہ کعبہ کو ایک مسلمان کہہ رہا، مسلمانوں کی غیرت کہاں چلے گی؟ خاموش سنتے رہے. کوئی اس کے خلاف جو ہے یعنی جو ہونا چاہیے وائس ریز کرنے کا. ٹھیک ہے، آج بھی جو ہے وہ مثال کے طور پہ فرض کیجئے مثلا آل سعود کی آج بھی جو ہے وہ مثلا ان کی دالیں چاٹ رہے ہیں اور آج بھی ان کے جو جی حضوری کر رہے ہیں. بہت سے ملک ایسے ہیں. کیوں؟ ان کی غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ خانہ کعبہ کو کوئی مسمار کر دے اور مسلمان خاموش دیکھتا رہے گا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ابھی سرزمین عراق کی بہت دور دراز حدوں سے ابھی آگے نہیں بڑھ پائے ہیں، وَإِلَّا یہ اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہو جاتے. تو یہ آج ہمارے لیے سمجھنا آسان ہے. یہ ہمیں کنوے کرنا ہوگا مسلمانوں کو کہ یہ جس آئیڈیالوجی کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ اس آئیڈیالوجی یعنی یہی افراد جن کو ISIS ہم کہتے ہیں، ان کی تربیت، ان کی فائنانسنگ، ان کو اسپانسر کرنا، ان کے خرچے اخراجات، ان کو جو ہے وہ یہی پرووائڈ کر رہے ہیں. ان کی تربیت یہ کر رہے ہیں، ان کو گود میں انہوں نے لے رکھا ہے. ٹھیک ہے،
یہ تو برائے نام جو ہے وہ دوسرے علاقوں میں، یہ حتیٰ ان لوگوں سے ان کا جو ہے پیچ اپ ہے، ان لوگوں سے ان کا الحاق ہے، ان لوگوں سے یہ الائنڈ ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو ایک طرف تو ان کی تربیت کرتے ہیں، دوسری طرف ان کی بمبارڈنگ کرتے ہیں تاکہ مسلمان آپس میں خلفشار میں مبتلا رہیں۔ الغرض تو خانہ کعبہ کی تخریب تیسرا آبجیکٹو کیا تھا؟ تیسرا آبجیکٹو یہ تھا کہ عرب کو عثمانی حکومت کے خلاف بھڑکانا۔ چوتھا آبجیکٹو، میں اب اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میری بات کو میں اور مختصر کروں گا۔ چوتھا آبجیکٹو کیا ہے؟ اولیاء کی گنبدوں کو منہدم کرنا، اولیاء کی قبروں کو منہدم کرنا۔ خوب، جب خانہ کعبہ کو مین ٹارگٹ بنا رکھا ہے تو اس کے بعد یعنی ان کے نزدیک ہر وہ وسیلہ کہ جس کے ذریعے مثال کے طور پہ انسان خدا تک پہنچتا ہے، خدا کوئی بھی آج کوئی بھی اگر فرض کی قبر پہ جاتا ہے فاتحہ پڑھنے، یا ہمارا کوئی بھی شیعہ یا کوئی بھی مسلمان اگر ذریعوں پہ جاتا ہے، وہ ذریعوں کا بوسہ دیتا ہے تو ان کو خدا سمجھ کے نہیں جاتا، یا اس عقیدے سے نہیں جاتا کہ مثلا یہ جو ہے یعنی تنہا مثلا الوہیت کی حیثیت رکھتے ہیں، کوئی بھی اس طرح نہیں جاتا، اس نیت سے جاتا ہے کہ یہ اللہ کے مقدس اور مقرب بارگاہ بندے کا روضہ ہے، قریب بارگاہ خدا میں ہم دعا کریں گے، خدایا یہ تیرا نیک بندہ، اس کے واسطے سے تیری بارگاہ میں دعا ہے، ہمیں بھی اس مقام و منزلت تک پہنچنے کی یا ان کی سیرت سے آشنائی کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں وہ روحانیت ہے جو ان میں روحانیت ہے، وہ معنویت ہے جو ان میں معنویت ہے، وہ پرہیزگاری اور وہ قرب ہے جو ان میں پایا جاتا تھا۔ خود کوئی بھی جاتا ہے وہ اس طرح سے جاتا ہے۔ البتہ کچھ لوگ اگر نادان ہیں، کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں تو ان سے مذہب کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ نادان عوام بہت سے دنیا میں لوگ ہیں کہ ان کی نادانی کے سبب جو ہے وہ ان کے مذہب کو تھوڑی بدنام کیا جا سکتا ہے۔ آئیڈیالوجی بکس سے لی جاتی ہے، کتابوں سے لی جاتی ہے، عوام سے نہیں لی جاتی ہے۔ وہاں عوام سے وہ لوگ لیتے ہیں جو اپنے سیاسی اغراض کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولیاء کی گنبدوں کو منہدم کرو، کیونکہ یہ بت پرستی اور علیہ باللہ شرک و کفر کا مظہر ہے۔ یہ بھی یعنی ان کے اہداف و اغراض میں سے کیوں میں البتہ چلوں۔ اب دنیا کیا سوچتی ہے؟ دنیا یہ سوچتی ہے کہ جب تک یہ گنبد باقی رہیں گے، ان کی ہدایت اور ان کی تربیت کا وسیلہ فراہم رہے گا، روحانی خراج جو ان کو اور روحانی تربیت ان کو ان سے حاصل ہوتی جائے گی، لہٰذا ان گنبدوں کو گرا دو، ان کے احساسات کو مجروح کر دو۔ لیکن میں ایک بات آج دنیا کو یہ بتاتا چلوں، جتنے بھی شیاطین اس کوشش میں یاد رکھ لیں، جناب زینب کا وہ سلوگن جو ہے وہ آفاقی اور قیامت تک کے لیے زندہ سلوگن ہے۔ جب یزید نے کے دربار میں آپ نے خطاب کیا تو آپ نے کہا، یا یزید واللہ لا تمحو ذکرنا، اے یزید تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا، ہمارے ذکر کو تو جو بھی کر لے، ہمیں اسیر ہمیں قید کرے گا، جو کچھ بھی تو کر سکتا ہے، لیکن ہمارے ذکر کو تو نہیں مٹا سکتا۔ لا تمحو ذکرنا، ہمارا ذکر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، ہمارا ذکر کبھی بھی جو ہے وہ یعنی مٹ نہیں سکتا۔ وہی حال آج بھی ہے، آپ تم جتنی بھی کوششیں کر لو لیکن دین اسلام کو مٹا نہیں سکتے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یا خدا نے انتظام کیا ہے ایسا کہ دین کو تمام دینوں پہ غالب کرنا، خدا اس کا محافظ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، خدا حافظ ہے تو تم اپنی کوششیں کر لو، تم جتنے پتے پھینکنے پھینک لو، لیکن تم اس دین کو مٹا نہیں سکتے ہو۔ تو عزیزوں، یہ آبجیکٹو تھا گنبدوں کو گرانے کا، جس کے لیے انہوں نے جنت البقیع کو تو منہدم کیا، اور کربلا یا فرض کیجئے سامرہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی قبر کو اگر جو ہے انہوں نے مسمار کیا آج سے کئی سال پہلے، تو وہ اسی ہدف اور مقصد کے تحت، اور بھی بہت سارے اغراض تھے، صرف یہ نہیں تھا، بہت سارے اغراض اس میں اور پوشیدہ تھے۔ اس کے بعد آگے بھی ان کی کوششیں، 12 کربلا کو آل سعود نے اس زمانے میں بھی لوٹا، کربلا کو، اور مثلا تباہی مچائی، عراق میں بہت تباہی مچائی اس زمانے میں۔ خوب، اس زمانے کا مسلمان خاموش رہا، اس زمانے میں کل مسلمانوں کی خاموشی آج ان کی ذلت کا سبب ہے۔ آج کا مسلمان اگر یہ ISIS کو دیکھ رہا ہے تو یہ کل کی خاموشی تھی جو آج عذاب اور عتاب کی شکل میں، بہت زیادہ پرانی تاریخ نہیں ہے، ابھی 100 سال بھی اس کو مکمل طور پہ نہیں ہوئے ہیں عزیزو، ابھی بھی 100 سال میں تقریباً 6 سال 7 سال باقی ہیں، ٹھیک ہے۔ 93-94 سال پہلے یہ جرم اس نے انجام دیا۔ تو مسلمانوں کی خاموشی اس بات کی دلیل میں، مسلمانوں کی خاموشی جو ہے آلموسٹ یعنی سبب بنی کہ آج مسلمان اس عتاب کا شکار ہیں۔ تو گنبدوں کو گرانا یہ جو ہے چوتھا ہدف تھا۔ پانچواں ہدف کیا تھا؟ مسلمانوں کے درمیان آپسی خلفشار، جس کا آج بھی مسلمان شکار ہے۔ آج مسلمان آپس میں لڑے جا رہے ہیں، آج مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو مثلا ایک دوسرے پہ لعنتیں کر رہے ہیں، آج نہ صرف مسلمان، ایک فرقے کے لوگ ایک دوسرے پہ لعنت کر رہے ہیں، جبکہ امام رضا علیہ السلام نے اپنے ایک چاہنے والے سے، ایک عزیز سے اپنے یہی کہا تھا کہ جا کے ایسے ہی ہمارے شیعہ اس جرم میں مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں کہ وہ شیعہ ہیں، آپس میں اور ایک دوسرے کو لعنت اور ملامت کر کے ان کو اور اندر سے کمزور نہ بناؤ۔
لیکن ہو رہا ہے، آپ صبح سے شام تک، کل پہلے دشمنوں سے لڑتے تھے، آج ہم آپس میں ایک دوسرے کو لعنت بیچتے ہیں، آج ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ میں اپنی بات کو کنکلوڈ کر رہا ہوں تو یہ حرج و مرج ایجاد کرنا اندرون خانہ مسلمانوں کے درمیان۔ چھٹا ہدف کیا تھا ان کا؟ چھٹا ہدف ایک ایسا قرآن چھاپنا، پبلش کرنا جو تحریف شدہ ہو۔ یہ 6 بنیادی اہداف تھے کہ جو یہودیوں نے کس کو دیے تھے؟ برٹین نے دیے تھے، برطانیہ نے دیے تھے مسٹر ہیمفر کو۔ مسٹر ہیمفر نے کس کو دیے؟ محمد بن عبد الوہاب کو دیے۔ محمد بن عبد الوہاب نے کیا کیا؟ اپنا مذہبی رنگ چڑھایا اس پہ، اپنا مذہبی عنصر، اپنے نظریاتی عنصر کے ساتھ اس کو مذہبی رنگ چڑھا کے دنیا کے سامنے پیش کیا، اور اس نظریے کو بہترین وسیلہ، ایک طاقت بھی تو چاہیے ہے کیونکہ مذہبی اعتقادات کو حکومتیں سپورٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آل سعود کو بھی اقتدار چاہیے تھا۔ آل سعود نے اپنے اقتدار میں اس مذہبی رنگ کو چڑھایا اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اور جو یہودی، انفیکٹ یہودیوں کو چاہیے دنیا پہ قبضہ کرنا، عالم اسلام پہ قبضہ کرنا، تو ان کو کچھ ایسے پپٹس چاہیے تھے جو ان کے کام کو انجام دے سکے۔ انہوں نے آل سعود کو اپنے پپٹس کے عنوان سے انتخاب کیا، ان سے معاہدے کیے، اور آل سعود نے ان کے معاہدے کو مکمل طور پہ پورا کیا۔ آج آل سعود جو گنبدیں گرا رہے ہیں، یا انہوں نے گرائی ہے، یا ان کے جو سپاہی آج یہ سارے کام کر رہے ہیں، یہ اسی عزائم کے تحت، اسی منصوبے کے تحت جو 17 سینچری میں یا اس سے قبل بنائے گئے تھے، یہودیوں نے بنائے تھے۔ تو اب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ان تمام باتوں کا جو کنکلوژن ہے وہ یہ کہ جنت البقیع کے انہدام میں آل سعود مجرم ہے، لیکن ہمیں اعتراض میں آل یہود کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں یہودیوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ یہود و سعود دونوں مل کے آپس میں جنت البقیع کا منہدم کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے احتجاج میں ایک ایسی اسٹریٹجی تیار کرنی ہوگی کہ ہمیں اصل دشمن تک پہنچے۔ میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں جو اکثر میں کہہ رہا ہوں اس سلسلے میں، بہت سے ملکوں میں لوگ جاتے ہیں، حکومتوں کو جا کے دیتے ہیں، اپنا میمورنڈم پیش کرتے ہیں، بالکل کیجئے، لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارا میمورنڈم مجرم کے ہاتھ میں نہ جائے، ہمارا میمورنڈم جو اس شخص کے ہاتھ میں نہ جائے جو خود قاتل ہے، جو خود اس جرم میں شریک ہے، جبکہ بہت سے لوگ شریک ہیں عزیزو۔ لہٰذا بس میں اپنی بات کو کنکلوڈ کر رہا ہوں۔ میرا آبجیکٹو کیا تھا؟ 3 باتیں میں نے کی تھیں، تو یہ تیسری بات جو تھی کہ آل یہود کا، یعنی آل سعود کا جو یہ جرم ہے جنت البقیع کے انہدام کا، یہ بہت دور کے منصوبے ہیں کہ جن کو عملی بنایا جا رہا ہے، کہ ان گنبدوں کو گرو آہستہ آہستہ اسلام کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ تو لہٰذا ہمیں مسلمانوں کو، عالم اسلام کو آگاہ کرنا ہوگا اور اس اسٹریٹجی سے متوجہ کرانا ہوگا، اس شیطانی سیاستوں سے ان کو آگاہ کرنا ہوگا، تاکہ عالم اسلام جو ہے اور تمام مسلمان اس احتجاج میں ہمارا ونگ بن سکے، ہم ایک ساتھ مل کے آل یہود کے خلاف اسٹریٹجی تیار کر سکیں، آل سعود کے خلاف اور اس مونارکی کے خلاف اور یہودی کے خلاف اسٹریٹجی بنا سکیں۔ میں چند جملے مصائب کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یقیناً یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں مسلمانوں کا دل رنجیدہ ہے، مسلمان غمزدہ ہے، مسلمانوں کے دل کو بہرحال زخمی ہوا ہے دل مسلمانوں کا، مسلمان شیعوں کے لیے، خاص کر اہل بیت کے لیے خاص کر، اس کا برداشت کرنا کوئی ممکن بات نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کروں، یہ بتائیے کہ اس مصیبت سے سب سے زیادہ رنج اور مصیبت اور درد میں کون ہوگا؟ سب سے زیادہ کس کو تکلیف ہوئی ہوگی؟ انہدام بقیع سے سب سے زیادہ تکلیف میں کون رہا ہوگا؟ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا ہے؟ ایک سب سے زیادہ 2 شخصیتیں، بہرحال پورے آل رسول، پورا عالم تشیع اس سے غمزدہ ہے، لیکن آل رسول میں، خانواد رسول میں 2 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کا دل سب سے زیادہ زخمی ہے۔ ایک تو امام زمانہ ہے، امام زمانہ کا دل سب سے زیادہ زخمی ہے، صباحاً و مساءً۔ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی عزیزوں، کوئی وارث موجود ہو اور اس وارث کے سامنے اس کی مرحوم کی قبر کو منہدم کر دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں مولا کائنات کا سب سے بڑا درد کیا تھا؟ مولا کائنات کو تکلیف کیا تھی سب سے زیادہ؟ مولا کائنات کو سب سے زیادہ تکلیف یہ تھی کہ شہزادے محسن کی شہادت جو ہے وہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہوئی۔ علی سامنے موجود تھے، علی کے سامنے، نگاہوں کے سامنے شہزادے محسن کی شہادت ہوئی۔ شہزادے محسن یعنی شہزادی کے پہلو پہ جو دروازے گرے نا، مولا کائنات ہیں وہاں، فاتح خیبر، فاتح خندق، اتنا بڑا درد، علی کو صبر کرنا پڑا، ضبط کرنا پڑا، کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ علی نے اتنا بڑا درد برداشت کیا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ جب ایک علی جیسا فاتح، علی جیسا شجاع، علی جیسا مرد میدان
کہ جس کے لیے لمحوں میں کافی تھا میدان کو اس کے رخ بدلنے کے لیے، لیکن مولا کائنات نے اس کو برداشت کیا. شہزادی پہ کتنے ستم ہوئے، علی کو برداشت کرنا پڑا. ایک اب آپ محسوس کیجئے، امام زمانہ کا وہ جملہ بہت مشہور ہے، لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا. میرے جد بزرگوار، میں آپ کے غم میں خون کے آنسو روں گا. امام حسین علیہ السلام کے یہ جو خون کے آنسو امام زمانہ بہا رہے ہیں نا، مجھے لگتا ہے کبھی کبھی عزیز و حال دل بیان کر رہا ہوں، ایک کیفیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی یہ شاید امام زمانہ اپنی جدہ کے لیے بھی، اپنی دادی کے لیے بھی یہی مصیبت پڑتے ہوں گے، یہی اشک بہاتے ہوں گے امام زمانہ اپنی دادی کے لیے بھی. ایک امام زمانہ مستقل، آج کے دن تو ایک دم کیفیت ان کی عجیب ہوتی ہوگی. ذرا سا آپ یہ 8 شوال کو ذرا سا چلیے، آپ دیکھیں کبھی آج تھوڑا سا بیٹھ کے کبھی آنکھیں بند کر کے اپنے عالم تصور میں جائیے گا امام زمانہ کی بارگاہ میں، جا کے ذرا سا پوچھیے کہ مولا کیسے ہیں آپ، کیا کیفیت ہے. آج کیا ہم آپ کے زخموں میں مرہم لگا سکتے ہیں؟ کیا ہم آپ کے غم میں آج شریک ہو سکتے ہیں عزیز؟ ایک امام زمانہ. دوسرا، سب سے زیادہ غم امام زمانہ سے بھی زیادہ غم جو ہے مولا کائنات کو تھا. جانتے کیوں عزیزو؟ مولا کائنات نے شہزادی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا تھا. رات کی تاریکی میں شہزادی کا جنازہ، کیونکہ وصیت تھی شہزادی کے جنازے کی، لیکن جنازہ اٹھانے کے بعد جب صبح کو خبر ملی، مسلمانوں کے درمیان میں خبر گونجی کہ دختر رسول اس دنیا سے جا چکی ہیں، تو کچھ شیاطین نے یہ کوشش کی کہ ہم قبر کو کھودیں گے اور کھود کے جنازہ نکالیں گے اور پھر سے ہم نماز پڑھ کے پھر سے تدفین کریں گے. مولا کائنات کو جیسی خبر ملی تو ایک مرتبہ شمشیر ہاتھ میں لی، خاص لباس میں جا کے قبرستان بقی میں. اچھا، علی کو یہ احساس تھا، علی نے، بعض الباب مقاتل کہتے ہیں 40 قبریں مولا نے کھودی. کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ علی کو اپنی زوجہ دختر رسول، مسلمانوں کے لیے غیرت کا مقام ہے، دختر سوچنے کا مقام ہے، فکر کا مقام ہے کہ دختر رسول کے لیے کیا وجہ تھی جو 40 قبر علی کو کھودنی پڑی. اس کے بعد اب مولا کائنات کو جیسی خبر پہنچی، مولا کائنات جا کے قبرستان میں بیٹھ گئے. یہ نہیں کہ کون سی قبر ہے، قبرستان کے گوشے پہ جا کے بیٹھ گئے. کہا کس کی مجال ہے کہ یہاں سے ایک قدم آگے بڑھا، میں خون سے زمین کو رنگوں گا. اب تک تم نے جتنے بھی ستم کی، علی خاموش دیکھتا رہا، علی نے کچھ نہ کہا، لیکن اب میں اس ستم کو برداشت نہیں کروں گا. میں سارے ستم برداشت، اب اس ستم کو برداشت نہیں کروں گا، اس ستم کو برداشت نہیں کروں گا. مولا کائنات نے، اب آپ اندازہ لگائیے علی کو یہ گوارا نہیں ہے کہ شہزادی کی قبر کو مسمار کرنے کی کوشش کرے. اللہ اللہ، جب گنبد گرا ہوگا یا قبر پہ جو ہے وہ ستم ڈھایا گیا ہوگا تو علی کے دل کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی. یقیناً آج مولا کائنات بارگاہ رسول خدا میں بیٹھوں گے، یا رسول اللہ، پھر وہی مرثیہ پڑھوں کہ لقد استرجعت الودیعہ، یا رسول اللہ امانت میں نے آپ کو پہنچا دی، جو قبر پہ آپ نے کھڑو کے مرثیہ پڑھا تھا. یا رسول اللہ، جو امانت تھی آپ کی، وہ امانت آپ کی طرف آ رہی ہے. فاحفظ السوال واستقبر الحال. یا رسول اللہ، آپ اپنی امانت سے پوچھئے گا. بہت سی باتیں فاطمہ نے ہمیں بتائی ہیں، لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں جو فاطمہ نے ہمیں نہیں بتائی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون الہ بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا. پالنے والے میرے معبود اس عبادت کو قبول فرما. ربنا تقبل منا